و تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کے ذریعے سے ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، ان کے پارٹنر، ان کے ہمنشین کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں ہی کے ذریعے، آدم و حوا کے ذریعے ہی سے پوری دنیا کو پھیلا دیا۔ یہ پوری دنیا اس وقت جو چل رہی ہے، اس وقت جو دنیا اس وقت ترقی کر رہی ہے، اس وقت جو ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں، یہ تمام کا تمام کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ خود بخود وجود میں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک عمل ہے، اس کے پیچھے ایک کار ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک سٹیج، دوسرے سٹیج میں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا دوسرا سٹیج، اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم و حوا کے ذریعے ہی سے تمام کی تمام انسانیت کو، پورے لوگوں کو، پورے تمام انسانوں کو پیدا کیا، پھیلا دیا دنیا میں۔ یہ جو 3 سٹیجیں یہاں پر بیان کی گئی، یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ کہیں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، انسان جو ہے بندر سے پیدا ہوا ہے۔ انسان بندر سے اس طرح پیدا ہوا، ایک بڑا سائنسدان 17ویں 18ویں صدی کا سائنسدان چارلس رابرٹ ڈارون، اس کا نظریہ تھیوری آف ایولیوشن، وہ کہتا ہے ہر جاندار چیزیں جو ہیں، جن میں جان ہوتی ہے، ان میں نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے، ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے وہ تھوڑا بڑھے گی، ایک ترقی طے کرے گی، ترقی کا فاصلہ طے کرے گی، دوسرے سٹیج پہ چڑھے گی، ترقی کرنے کے بعد تیسرے سٹیج پر چڑھے گی۔ اسی طرح سے اس نے اس تھیوری کو کس پر کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا کہ پہلے بندر تھا، بندر جو ہے ترقی کرتا گیا، بندر 4 پیروں پر چلتا تھا، اس کے بعد آرام سے کھڑا ہونا شروع کر دیا اس نے، جیسے ہی زیادہ ترقی کی اس نے تو انسان بن گیا۔ یہ ہے تھیوری آف ایولیوشن۔ مگر اس کے برعکس قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا وہ بتا دیا کہ کیسے انسان کو پیدا کیا، کیسے آدم کو پیدا کیا، کیسے حوا کو پیدا کیا، کیسے اس کے بعد تمام کی تمام انسانیت کو پھیلا دیا۔ مگر وہ سائنسدان ڈاروینزم آج کل کے دور میں ایولیوشن نیوز کی رپورٹ کے مطابق، ایک ویب سائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایولیوشن نیوز کی رپورٹ کے مطابق 500 سے زیادہ سائنسدان ڈاروین کے اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نظریہ غلط ہے۔ اگر ڈاروین کہتا ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے، انسان نے بندر سے ترقی کی، انسان بن گیا، تو انسان بننے کے بعد بھی تو ترقی کرے گا، اس کے بعد کیوں نہیں کچھ اور بنتا؟ اس کے بعد بھی تو کچھ اور بننا چاہیے۔ کتنے ہی صدیاں بیت گئی مگر انسان ہے۔ یہ چیز جو ہے غلط ہے، اسلام نے اس کو پہلے ہی غلط ٹھہرا دیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ واتقوا اللہ، یہاں پر پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ الذی تساءلون بہ والارحام، الذی تساءلون بہ، جس کے معاملے میں تم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے۔ یہ اصل خطاب جو تھا یہ مشرکین مکہ کو تھا۔ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا تھا تمہارا خدا کون ہے، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ 6 مہینے ہم مسلمان رہیں گے، 6 مہینے ہماری بتوں کی عبادت بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ کے معاملے میں جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، آپس میں پوچھتے ہو، آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہو۔ آگے فرمایا گیا والارحام، اور ڈرو رشتہ داری کے سلسلے میں، اور ڈرو رشتہ داری کے معاملے میں۔ رشتہ داری کے معاملے میں ڈرنا کیا؟
میں نے آپ کو بتا دیا کہ آیت جو ہے یہ آیت خطبہ نکاح میں شامل ہوتی ہے، نکاح کے خطبے میں شامل ہوتی ہے۔ یہاں پر مین چیز بتا دی گئی واتقوا الارحام، یعنی ڈرو رشتہ داری کے معاملے میں کہ یہ شادی تم کرنے جو جا رہے ہو، یہ ایک بندھن میں تم بٹنے جو جا رہے ہو، یہ جو شادی بیاہ کرنے جا رہے ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹ ہونے جا رہے ہو، یہ ایسا نہ ہو تمہارا شادی کرنا، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں منسلک ہو جانا، تمہارا بیاہ کرنا، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا، تمہارا ایک دوسرے کا میاں بیوی بن جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری رشتہ داری میں خلل ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی زبان دراز ہو، بیوی بد اخلاق ہو، اس بد اخلاقی کے نتیجے میں اس کے والدین کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے پڑوسیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ شادی جو ہے وبال کا ذریعہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا شادی کرنا تمہارے رشتہ داروں کو تکلیف میں ڈال دے۔ عام طور پر معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں کسی خاندان میں، وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب عورت بد زبان ہوتی ہے، جب عورت بد اخلاق ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں فتنے برپا ہوتے ہیں۔ مگر یہ دوست جو ہے خالی عورت کو نہیں دیا جائے گا، مگر جب مرد جو ہے، ایک مرد جو ہے جب وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا، جب ایک مرد غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے، جب ایک مرد جو ہے ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو اس وقت میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے، ان کے بچوں نے دیکھے، بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ظاہر سی بات ہے بچے وہی سیکھیں گے جو والدین نے انہیں سکھایا۔ ایک کشمیری کی بڑی کہاوت مشہور ہے، پکڑتا چن پوچھ ہے، پکڑتا چن پوچھ ہے۔ مرغی جو کرتی ہے وہی کام اس کے بچے بھی کرتے ہیں، وہ پیروں کے ساتھ یوں کرتے ہیں، اس کے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں، وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچے جو ہیں مرغی ہی سے دانا چگنا سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز جو ہے معاشرے کی جو بنیاد ہے، بیس جو ہے، یہ مرد و زن پر ہوتی ہے۔ اب غور کریں کہ ایک بچہ جو ہے کسی مکتب میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، یا کسی کالج میں، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے جاتا ہو، وہاں پر اس کے استاد پڑھاتے ہوں، تو جب بچہ شام کو گھر میں آئے، گھر میں بیٹھنے کے بعد اس کے والدین اس کے استاد کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، اس کے اسکول کے بارے میں برا بھلا کہنے لگ جائیں، تو اس بچے کے دل میں کیسے اس استاد کی محبت ہوگی؟ اس استاد کے لیے احترام ختم ہو جائے گا، بچہ اس استاد کا احترام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب گھر میں اس کو ماحول ویسا ہی ملتا ہے۔ اس لیے مرد و زن کو جو ہے معاشرے کی بنیاد کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان۔ یاد رکھنا کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے تم سے کہ کہیں تمہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ یہ مت سوچو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، یہ مت سوچو کہ ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت سوچو کہ ہم کسی گفا میں بیٹھے ہیں، ہم کسی چار دیواری میں بیٹھے ہیں، ہم کسی جو ہے بلٹ پروف سسٹم میں بیٹھے ہیں، وہاں پر ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ غلط بات ہے۔ خدا کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہے، تم پر دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کہاں پر کون سے کام ہو رہے ہیں کون نہیں ہو رہے ہیں۔ آگے جو خطبہ نکاح میں دوسری آیت جو ہوتی ہے وہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کو بارہا جو ہے اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، اس کی تشریح بھی کی گئی۔ اس کو اصل یہ آیت جو ہے مساوات کے لیے ہے،
مساوات مطلب یہ ہوتا ہے برابری کے لیے ہے کہ تمام انسان جو ہے برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. کوئی پروفیسر ہے تو پروفیسر اپنے گھر میں پروفیسر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک سانچے میں ڈال کر پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی دوسرے سانچے میں پیدا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے سے. ہم کو پیدا کیا حضرت آدم و حوا کے ذریعے سے. اس بنیاد پر تمام کے تمام انسان برابر ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی مجھ سے کم تر ہے، مجھ سے نیچے ہے، مجھ سے گھٹیا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اونچا ہوں، میرا سٹیٹس ہائی ہے، میں بڑا ہوں، ہم سمتھی، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی. ہر ایک انسان برابر ہے. قرآن نے برابری کی تعلیم دی ہے. ایک انگریز مغربی، ایک یورپی، ایک جو ہے مستشرق ہے، وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں پوری جتنی بھی تاریخ ہے، ہسٹری آف ہیومن بینگس جو ہے، اس میں محمد جیسا آدمی کوئی نہیں گزرا جس نے اس حدیث جیسا جو ہے نمونہ پیش کیا ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی منکم. یہ نمونہ ہے. کئی تاریخ انسانیت میں ایسا نمونہ نہیں ملے گا. ایسا نمونہ، ایسی برابری کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آخری حج پر، حجۃ الوداع پر، کہ کوئی بڑھوتری نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. نہ عربی عجمی پر بڑا ہے، نہ عجمی عربی پر بڑا ہے، نہ کالا جو ہے گورے پر اس کو کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، سوائے ایک چیز کے، وہ یہ کہ تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. The noblest of you in Allah's sight is one who is the most pious of you. اگر تم میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب ہے، اس کا زیادہ چہیتا ہے، اس کا زیادہ محبوب ہے، اس کا زیادہ دلدادہ ہے، اس کے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ کنیکٹ ہے، تو وہ وہی شخص ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو. تقوی جو ہے وہ یہاں ہے. تقوی ہاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک انگریز کہتا ہے تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ہے ہی نہیں مساوات کی، برابری کی ایسی مثال موجود ہی نہیں ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. محمد جس کے ساتھی، جس کے صحابہ ایسے تھے کہ محمد اگر کچھ کہے تو جان نچھاور کر. محمد اپنا تھوک پھینکے تو تھوک ہاتھوں میں پکڑ کر اس کو ہاتھوں سے مل لے، چہرے سے مل. ایسے تھے وہ صاحب. اس وقت یہ دور جو ہے یہ دجالیت کا دور ہے، اندھے پن کا دور ہے. ایک آنکھ چل رہی ہے، دوسری آنکھ بند ہے. سائنس ٹیکنالوجی ایک آنکھ چل رہی ہے. لبرلزم آزاد خیالی، ماڈرنزم آزاد خیال، جدید جدت پائی جا رہی ہے، مگر اسلام سے بالکل ایک آنکھ چوپٹ بند ہے، بند کر لی گئی ہے ایک آنکھ. حالانکہ قرآن جو ہے اس کی حقانیت سے کوئی انکار ہے ہی نہیں. کتنے ہی سائنسدانوں نے قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی ان آیات کو غور کر کے، قرآن کے ان عجوبوں کو، ان معجزوں کو دیکھ کر اسلام لائے. ایک آیت جو ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی. والخیل اور گھوڑے، والبغال اور کھچر، والحمیر اور گدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. کس لیے پیدا کیے ہیں؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سوار ہو. یہ ایک چیز تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سوار ہوتے ہیں ان چیزوں پر. آگے جو چیز بیان کی گئی وزینہ اور زینت، خوبصورتی کے لیے. خوبصورتی کے لیے کیا چیز؟ اگر آپ اس وقت دیکھیں، سرچ کریں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ گدھا جو ہے، تھوڑا وقت پہلے جو ہے اس کی چمڑی استعمال کی جاتی تھی، گدھے کی چمڑی استعمال کی جاتی تھی. وہ کس میں استعمال کی جاتی تھی گدھے کی چمڑی؟ گدھے کی چمڑی کو نکال کر گدھے کی چمڑی کی اندرونی پرت جو ہوتی ہے
اس کو نکال کر، اس کو نوچ کر، اس کو کھروچ کر جو ہے اس سے بیوٹی پروڈکٹس بنائے جاتے تھے، خوبصورتی کے سامان بنائے جاتے تھے، کریمز بنائی جاتی تھی جو چہرے پر ملتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کئی طرح کے بیوٹی پروڈکٹس ہیں۔ گدھے کی چمڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، زینت کے لیے خوبصورتی آتی ہے ان چیزوں میں سے۔ کیسے انسان سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک گدھے کی چمڑی میں سے انسان کی خوبصورتی کے لیے اتنی شاندار چیز۔ یہ بیوٹی پروڈکٹس جو ہیں اس کے بعد زیادہ ریسرچ کی گئی، چائنا میں ریسرچ کی گئی۔ گدھے کی چمڑی کے ساتھ جو ہے باقی جو ماندہ بچتا تھا، جو چیزیں بچتی تھیں، اس کا کیا کرتے تھے، ہوٹلوں میں لے جا کے لوگوں کو کھلا دیتے تھے۔ ہوٹلوں میں جو گوشت بنتا تھا گدھوں کا گوشت کھاؤ، مگر بعد میں چائنا نے جو ہے اس پر زیادہ تحقیق کی۔ اس کے بعد چائنا نے کہا نہیں، اس میں تو پورا گدھا شمار ہے، پورے گدھے سے یہ چیز بن سکتی ہے، پورے گدھے سے یہ انسٹرومنٹس بن سکتے ہیں، یہ پروڈکٹس بن سکتے ہیں، اس لیے پورا کا پورا گدھا استعمال کیا جانے لگا، اس سے بیوٹی پروڈکٹس بنانے لگے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، قرآن سے کوئی انکار نہیں۔ قرآن جو ہے عاجز کر دینے والی چیز ہے، اس کو عاجز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ محدود ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ ہم جو ہے باہر کسی چیز کو جھانک بھی نہیں سکتے۔ لا تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا تک نہیں گرتا ہے اس کے علم کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے پتا گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بالکل درج ہے، اس کا اندراج ہو چکا ہے، تب جا کے پتا گرتا ہے، پتے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی دنیا ہے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے یہ دنیا، انسان کے وہم و گمان سے لاکھوں اربوں کھربوں گنا زیادہ بڑی ہے۔ یہ پلینٹس، یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے گلیکسیز آتی ہیں، کلسٹرز آتے ہیں، سپر کلسٹرز آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ کاسمک بیلنس میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس میں ایک میزان ہے۔ میزان کے معنی ترازو ہے۔ ترازو ہم یہ والا ترازو سمجھتے ہیں جس میں ناپنا تولنا ہوتا ہے، مگر ترازو کے معنی ہے بیلنس۔ ہر ایک چیز نے ہر ایک چیز کو اپنی طرف مائل کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے رکھا وہ چیز اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ایک فیسٹیول جو ہے، اس تہوار منایا جاتا ہے ڈاگس میں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر فیلنگ آتی ہے، ہمارے اندر ایک احساس آتا ہے ہم کتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یورپ میں، مغرب میں، صحیح بات ہے، حقیقت ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک فیلنگ آتی ہے، ہمارے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتوں سی فیلنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ باضابطہ ایک کام کرتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے ماسک لگاتے ہیں، کتوں سا ماسک، اس کے بعد زبان لٹکتی ہے، کتے کا پورا مکھوٹا بنا ہوا ہے، کتے کی پوری کاسٹیوم پہنتے ہیں، اور وہ پہن کے اپنے اوپر جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ایک پٹا ڈال لیتے ہیں، اس پٹے کو کسی آدمی کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، وہ آدمی ان کو چلاتا ہے۔ یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ جس سویلائزڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، ایک مہذب علاقہ، ایک مہذب دنیا جس کو کہا جاتا ہے، یورپ، امریکہ، مغرب، ویسٹرن کلچر جس چیز کو کہا جاتا ہے، وہاں پر ایسے کام ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اتنا علم ہونے کے باوجود فلسفے میں آگے، سائنس میں آگے، ٹیکنالوجی میں آگے، کیونکہ ان کے پاس اسلامک سسٹم نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ وہ ایک چیز سے اکتا جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں چلو اب کتے بن کے دیکھتے ہیں، کتا بننے میں مزہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک تہذیب نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ اسلام جس چیز کی طرف ابھارتا ہے وہ چیز نہیں ہے۔ اسلام ایک صالح معاشرے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خدا ایک ہے، دو خدا ہوں گے ان کے آپس میں جنگ ہوگی، کسی ملک کے دو بادشاہ ہوں گے ان کے آپس میں جنگ ہوگی، ایک خدا کہے گا آج بارش برسائیں گے، دوسرا خدا کہے گا نہیں آج دھوپ ہوگی۔
جنگ ہو جائے گی. خدا ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کہتے ہیں اس چیز کو جس کو تمام کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت سب کو ہے، ہمیں ہے، آپ کو ہے، پوری دنیا کو ہے، مگر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ ہی وہ جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کا کوئی ساجی ہے، اس کا کوئی پارٹنر ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا، اس کو کوئی ساتھی ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ ایک ہے. وقت کی قلت کی باعث یہیں پر جو ہے بات ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدست دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے.